الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی ابن ابی طالب انت یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب انت منی وانا منک وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامت ابو بکر اشدہم فی امر اللہ عمر اصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی وقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال اقضانا علی ابن ابی طالب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین محترم، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس کا یہ دوسرا عشرہ آخری مراحل میں ہے۔ تیسرے عشرے کی پہلی تاریخ یعنی 21 رمضان المبارک کو جناب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اس سلسلے میں ایک معروف روایت یہ بھی ہے کہ حضرت علی پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ رات کو ہوا، 18 کی شب، تو 3 دن آپ بیمار رہے، 18، 19، 20 اور 21 کو آپ کا یوم شہادت ہے، آپ کا یوم وصال ہے۔ تو گویا آپ کا اس دوسرے عشرے کے آخری دنوں کے ساتھ اور تیسرے عشرے کے اوائل کے ساتھ ایک ربط اور جوڑ ہے۔ تو دونوں عشروں میں آپ کی شہادت کا حصہ ہے کہ یہ شہادت جو 17، 18 تاریخ کو شروع ہوئی ہے وہ 21 تک گئی ہے، اور آپ دنیا سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اور یہ حضرت علی کی بڑی تمنا ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جرأت بہادری کے جوہر عطا فرمائے تھے، آپ چاہتے تھے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں، کفر کا مقابلہ کروں، اور اللہ مجھے شہادت کے اس عظیم سعادت سے بہرور فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی کو کہ دنیا میں 2 آدمی سب سے بڑے بدبخت اور اشقا، کہ ان سے بڑا بدبخت دنیا میں اور کوئی نہیں۔ پوچھا گیا کون کون؟ فرمایا ایک شخص وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھیں اور اونٹنی پر حملہ کیا تھا، قرآن نے اس کو کہا ہے کہ وہ اشقا ہے۔ اور دوسرا فرمایا علی وہ جو تجھ پر حملہ کرے گا، جو تجھ پر قاتلانہ حملہ کر کے تمہیں شہید کرے گا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو تجھ پر حملہ کرے گا وہ بھی جہنمی ہے، یعنی تجھے جو شہید کرے گا، مارے گا، اور علی جو تیرے ہاتھ سے قتل ہوا وہ بھی جہنمی ہے۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی کے چند مختصر سے خاکے آج کی اس نشست میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں میں سے، حضور کی امت کا یہ وہ پہلا خلیفہ ہے جو حضور کا اتنا قریبی رشتہ دار ہے، اتنی قرابت داری اور کسی صحابی کی نہیں۔ حضرت ابو بکر سسر ضرور ہیں لیکن خاندانی قرابت یوں نہیں تھی۔ حضرت عمر دعائے رسول ضرور ہیں مگر خاندانی قرابت اس طریقے سے نہیں تھی۔ حضرت عثمان ذی النورین ہیں، بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، مگر یہ قرابت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب سیدنا علی ابن ابی طالب آپس میں چچا زاد بھائی ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے جناب خواجہ عبد المطلب حضور کے جد امجد دادا کے جو سگے، ویسے تو 10 بیٹے تھے لیکن ان میں جو سگے بھائی تھے وہ جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب، ان میں سے ابو طالب کے بیٹے جناب علی ابن ابی طالب ہیں، اور جناب سیدنا عبداللہ سے کی اولاد میں جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں، اکیلے ہیں۔ آپ اپنے والد کے والدہ کے پیٹ میں آئے، والد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کی وفات 18 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، یعنی یوں ہی نکاح ہوا، ماں کے پیٹ میں آئے، یا یوں سمجھیے وہ نبوت کا نور جو نسلوں میں منتقل ہو رہا تھا، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت عبداللہ سے، حضرت آمنہ اور آمنہ سے کہ بطن اطہر میں انتقال کے بعد پھر عبداللہ کا دنیا میں باقی رہنے کا اللہ کے ہاں اور کوئی کام یا سبب یا ذریعہ نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ حضرت عبداللہ کو اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں
آپ کی جو یوں سمجھیے کفالت ہے وہ خاندان کے اندر جب تک دادا تھے تو 2 سال تک دادے نے کی ہے، اور دادے کے بھی سال بلکہ یوں سمجھیے کہ 6 سال تک والدہ نے سنبھالا ہے۔ 8 سال کی عمر میں حضور کی عمر تھی تو دادے کا دنیا سے انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا اہم مرحلہ تھا وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا، ان میں زبیر ابن عبد المطلب، یہ بھی سگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے دادے کی طرف سے، تو انہوں نے بھی آپ کی کفالت کی، اور سب سے زیادہ جو کفالت کا فریضہ سر انجام دیا وہ جناب خواجہ ابو طالب، جو جناب علی ابن ابی طالب کے والد بزرگوار ہیں۔ یہ مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے یوں سمجھیے کہ خدمت گزار تھے، ہم اس کو آسان لفظوں میں کہیں کہ کعبۃ اللہ کی کفالت یا سرداری، یا کعبۃ اللہ کی نگہبانی، یا کعبۃ اللہ کی یوں سمجھ لیے کہ ہمارے ہاں جیسے درباروں پہ سجادہ یا مجاور بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرز سے کعبۃ اللہ کی اس وقت جو سرداری تھی وہ اس خاندان بنو ہاشم میں حضرت خواجہ عبد المطلب کی وفات کے بعد وہ ابو طالب کے حصے میں آئی، تو ان کے سر پر وہ سرداری کا تاج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کی ولادت ہوئی۔ حضرت علی کی ولادت رجب کے مہینے میں ہے، اور بعثت نبوی یعنی اعلان رسالت سے 10 سال پہلے ہے، رجب کے مہینے میں 13 تاریخ کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ یہ تو آپ کی ولادت تھی، اور یہ یاد رکھیے کہ آپ 4 بھائی تھے۔ پہلے بھائی کا نام ابو طالب ہے، دوسرے کا نام عقیل ہے، تیسرے کا نام جعفر ہے، چوتھے کا نام علی ہے۔ ہر بھائی دوسرے بھائی کے درمیان 10 سال کا وقفہ تھا، یعنی سب سے پہلے طالب، 10 سال کے بعد دوسرا بھائی، 10 سال کے بعد تیسرا بھائی، 10 سال کے بعد حضرت علی پیدا ہوئے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ گویا آپ تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اعلان نبوت کے بعد بھی حیات رہے، لیکن ان کو ایمان کے متعلق کتابوں میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ اندازہ یہ ہے کہ بہرحال یہ کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا، اسی کی وجہ سے کنیت تھی ابو طالب، جناب ابو طالب کی۔ اور باقی جو تینوں ہیں، ان تینوں کو اسلام کی شہادت نصیب ہوئی۔ جناب جعفر طیار کو، حضرت جعفر طیار نے تو کمال کر دیا کہ 2 ہجرتیں کی، حبشے کی ہجرت بھی کی، مدینے کی ہجرت بھی کی، اور حبشے کی ہجرت میں یہ پہلا جوڑا تھا کہ حضرت جعفر بھی گئے، اور ساتھ ہی ان کی بیوی سیدہ اسماء بنت عمیس جو بعد میں حضرت ابو بکر کی بیوی بنی، ان کی وفات کے بعد حضرت جعفر کی شہادت کے بعد وہ ابو بکر کی بیوی بنی، حضرت ابو بکر کے وفات کے بعد پھر وہ حضرت علی کی بیوی بنی۔ تو یہ ایک عظیم خاتون ہے، تو اس نے وہ ہجرت کی، پھر اس طریقے سے مدینے کی ہجرت کی۔ ایسے ہی جناب عثمان بن عفان اور ان کی بیوی سیدہ رقیہ، ان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے حبشہ کی ہجرت بھی کی اور مدینہ طیبہ کی ہجرت بھی کی۔ یہ اس قافلے میں سے تھے جن لوگوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ یہ وہ دور تھا کہ جناب خواجہ ابو طالب جو حضرت علی کے والد تھے، یہ اب عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے کہ اعصاب کمزور ہو گئے تھے، اور پھر یہ ہے کہ کام کاج میں بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ کثیر العیال قلیل المال، اسباب کی دنیا میں دولت اور مال کچھ نہیں تھا، توکل والے لوگ تھے، لیکن یہ ہے کہ اہل و عیال بہت تھا۔ تو اولاد کو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، 3 بیٹے تھے، تو جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے ایک بھائی غالباً حضرت جعفر کو حضرت عباس نے سنبھالا، عقیل کو خود جناب ابو طالب نے سنبھالا، اور علی کو جناب ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ یوں کہیے کہ بچپن میں ہی حضور کی گود میں جناب علی آ گئے تھے، اور پھر جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے تو علی صحابہ کی جماعت میں وہ شخص ہے کہ جس کی سب سے پہلے نگاہ حضور کے چہرے پر پڑی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس سفر ہجرت پر تھے، وہ اپنا تجارت کے سفر پر گئے ہوئے تھے، یہ ابھی اس وقت یہاں مکۃ المکرمہ میں بھی نہیں تھے۔ جناب سیدہ خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تائید کی، پھر جناب سیدنا علی بن ابی طالب نے کلمہ پڑھا، تو گویا سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے کم سن لوگوں میں حضرت علی بن ابی طالب ہیں جن نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اور حضرت علی ایسے ہیں جن کے متعلق میں یوں کہہ دوں تو بے جا نہیں کہ انہوں نے زمانہ کفر دیکھا ہی نہیں ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ بچے تھے حضور کی گود میں آئے،
اور حضور کی آنکھوں میں آنکھیں، حضور کے ساتھ رہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں میں اپنے آپ کو ڈھالنا، حتیٰ کہ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی حضرت علی فرماتے ہیں میں پہلا شخص ہوں جس نے حضور کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھی ہے، میں پہلا آدمی ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر مشرکین مکہ کو بلا کر دین کی دعوت دی تھی تو مجھے حکم فرمایا تھا کہ میں ان کو دعوت دوں گا، تم نے کھانے کا انتظام کرنا ہے اور ان لوگوں کے لیے ضیافت کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے ہاں بزرگوں میں اجتماعات پہ یا تقریبات پہ یا دین کی دعوت کے موقع پر لوگوں کو دنیاوی لحاظ سے بھی کھانے کی دعوت دی جاتی ہے، اکرام کیا جاتا ہے، اس سے آدمی کا دل نرم ہوتا ہے، آدمی قریب ہوتا ہے، بات سنتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت ذوالعشیرہ میں جو حضور کے ساتھ کھڑے تھے وہ جناب علی ابن ابی طالب تھے، حضور نے کا ساتھ دیا تھا وہ جناب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت علی کو یہ اعزاز نصیب ہوا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے۔ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت فرمانا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بائل پر گندمی، ہلکا گندمی رنگ تھا لیکن بڑے خوبصورت اور وجیح کشادہ چہرہ تھا، اور داڑھی مبارک اتنی گھنی تھی کہ سینے کو بھری تھی، آنکھیں آپ کی بڑی موٹی تھیں، آنکھوں میں ایک روب اور جلالت ٹپکتی تھی کہ آپ کسی کو یوں دیکھتے تو آدمی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت علی کی آنکھ میں کوئی آنکھ ڈال سکے۔ پھر حضرت علی ابن ابی طالب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جرأت، بہادری، حوصلہ اور دشمن پر گرفت اتنی عطا کی تھی کہ آدمی اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ جناب سیدنا علی ابن ابی طالب قد کے لحاظ سے قدرے چھوٹے تھے، اس لیے ایک روایت بڑی معروف ہے کہ حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ تینوں بزرگ اکٹھے جا رہے تھے، دائیں ابو بکر تھے، بائیں عمر تھے، درمیان میں علی ابن ابی طالب تھے، تو یہ تینوں چلتے ہوئے جا رہے تھے تو حضرت سیدنا عمر کہنے لگے علی انت فینا، تو ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے بمنزلت نون فی لنا، جیسے نون لنا میں لکھو لام، نون الف نا، تو لام کی ڈنڈی چھوٹی نون کی ہوتی ہے، ایک طرف لام ہے ایک طرف الف ہے، یہ دونوں لمبے اور درمیان میں نون چھوٹا سا اور وہ اوپر نقطہ ہوتا ہے۔ تو علی ہم تین کٹھے چل رہے ہیں تو ہمارے درمیان لنا کے نون کی طرح ہے۔ لنا کا معنی ہے عربی زبان میں ہم، یعنی ہم تینوں کٹھے تھے تو ہم تھے۔ تو حضرت علی نے بھی برجستہ فرمایا، یہ آپ کی ذکاوت تھی، ذہانت تھی، فرمایا اگر میں نہ ہوں تو پھر تو تم لا ہو، یعنی تم کچھ نہیں ہو، لنا ہم، یہ ہم میری وجہ سے ہے کہ میں آپ کے درمیان ہوں، میں نکل جاؤں تو پھر تو آپ لا بن جائیں گے۔ تو علی نے ہمیں سمجھایا کہ مجھے ان سے نہ نکالنا، کہیں لا ہونے کا مصداق نہ کوئی بن جائے، اس لیے جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ان دونوں کے ساتھ ہی رہے اور ان پر ہی اعتماد کرتے رہے۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی مکی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری۔ ہجرت کی رات حضور نے اپنے بستر اطہر پر ان کو لٹایا، اپنی امانتیں ان کے سپرد کی، اور ان امانتوں کے سپرد کرنے کے بعد بھی کمال ذہانت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد فرمایا، آپ کو پتہ تھا کہ میں پتہ نہیں واپس آتا ہوں نہیں آتا، کیا صورت حال ہے، اللہ کا حکم ہے ہجرت کر کے چلے جاؤ، اب ایسے آدمی کو دے کر جاؤں جس پر مشرکین کو بھی یقین ہو کہ یہ نبی کے گھر کا آدمی ہے، اس لیے ہماری امانتیں واقعی صحیح جگہ پر دے کے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اگلے دن جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے سب کو بلایا اور پھر فرمایا کہ بھئی تمہاری یہ امانتیں ہیں، لے لو۔ تو لکھا ہے کہ بعض کافروں نے سازش کی کہ ہم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر الزام لگا کر جھوٹا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ دو تین کافر آئے اور نے کہا اس آدمی، دو آدمی گواہ بن گئے، ایک کا کہا اس نے حضور سے قرضہ لینا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا جو حضور مجھے امانتیں دے کر گئے ہیں ان میں اس کا تو کوئی مال نہیں ہے، اس کا نام بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں ہم اس کے گواہ ہیں۔ اب حضرت علی پریشان ہوئے کہ حضور کی ذات پر اتنا بڑا حملہ ہو رہا ہے، تو جناب سیدنا علی نے ان تینوں آدمیوں کو علیحدہ علیحدہ کھڑا کر دیا، ایک کو ایک طرف، دوسرے کو دوسری طرف، تیسرے کو تیسری طرف۔ ایک کے پاس گئے اور جا کر اسے کہا بھئی اچھا یہ بتاؤ واقعی تم نے حضور کو امانت دی تھی؟ اس نے کہا جی دی تھی۔ کیا دیا تھا، کب دیا تھا، کتنا دیا تھا، کس جگہ دیا تھا؟ یہ تین چار سوال کیے، کیا دیا تھا، کتنا دیا تھا، کب دیا تھا، کس جگہ دیا تھا۔ اب چونکہ وہ تجویز میں پہلے بنا کر یہ ترتیب نہیں آئے تھے تو اس نے اپنی ایک بات کہی
پھر آپ دوسرے کے پاس گئے کہ تم واقعی اس کے گواہ ہو؟ ان کا جی۔ اچھا بتاؤ اس نے کیا دیا تھا، کب دیا تھا، کتنا دیا تھا، کس جگہ تک دیا تھا؟ تو اب اس کا بیان کچھ اور تھا، اور تیسرے کا بیان اس سے بھی پھر مختلف ہو گیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا تم تینوں جھوٹے ہو، میرے نبی سچے ہیں، پیغمبر غلط نہیں کرتے، نبی صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، وہ اللہ کی امانت جیسے بندوں تک پہنچاتے ہیں ایسے بندوں کی امانتیں بھی بندوں کے حوالے کر کے گئے۔ میرے پیغمبر نے کسی سے کوئی چیز کبھی غصب نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت اور صداقت کی گواہی بھی جناب علی ابن ابی طالب نے دی۔ یہاں ایک بات اور بھی بڑی قابل غور ہے جو میں عرض کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہجرت کی رات صدیق اکبر کو ایک خاص اعزاز ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی گود میں لٹایا، کالے موذی سانپ کے ڈس برداشت کیے، غار کی تنہائیوں میں گئے۔ اس سفرے جو تکلیف دہ تھا، بڑی صعوبت اور آزمائش کا تھا، اور کفار ہر طرف سے حملہ آور تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی پہرے داری کا فریضہ سر انجام دیا اور سب کچھ لے کر گئے، ساتھ لے کے گئے۔ لیکن اس جگہ پر جناب علی ابن ابی طالب کو کسی حالت میں آدمی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ علی کی یہاں ایک خوبی عجیب ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر اس رات کو جیسے کافروں کا منصوبہ تھا کہ ہم حملہ کریں اور حضور کو شہید کر دیں، اگر اس رات حملہ ہو جاتا اور شہادت کا واقعہ پیش آتا تو حضور تو ابوبکر کے ساتھ چلے گئے تھے، تو شہید کون ہوتا؟ یقیناً جناب سیدنا علی ابن ابی طالب اس وقت اس مقام پر تھے جس کو ہم کہیں کہ وہ مقتل گاہ جگہ بنی ہوئی تھی، کہ یہاں اندیشہ تھا کافروں کے حملے کا اور حضرت علی کی شہادت کا امکان تھا۔ تو علی وہ ہے جس نے نبی کے لیے اپنی جان کو پیش کر دیا تھا۔ تو یہ حضرت علی کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو آپ نے وہاں پر فریضہ سر انجام دیا اور بڑے حوصلے سے آرام فرما ہوئے۔ اور کسی نے جب پوچھا تو فرمایا جتنی نیند اچھی اس رات آئی ہے اس کے بعد اس سے پہلے یا بعد میں کبھی نہیں آئی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو خطرہ تھا کہ باہر ننگی تلواریں کھڑی ہیں، اندر کافر آئیں مجھ پہ حملہ کریں، لیکن جب حضور نے فرمایا علی آرام سے سو جاؤ، یہ میری چادر ہے اوڑھ لو، اور کل امانتیں واپس کر کے تم نے میرے پاس آنا ہے، میں قباء کے مقام پر تمہارا انتظار کروں گا، جب تک تم نہیں آؤ گے میں مدینے میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو علی کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب جب تک میں محمد الرسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا دنیا کی کوئی طاقت مجھے ختم نہیں کر سکتی، مجھے موت نہیں آ سکتی، مجھے اپنے رب پر اتنا یقین ہے۔ تو جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اس اعتماد کے ساتھ فرماتے میں سویا رہا، اور واقعی یہی ہوا کہ رات کو وہ ساری رات بیت گئی، کافر انتظار میں تھے حضور باہر نکلیں، لیکن صبح کو جب دیکھا کہ نہیں آئے تو کہتے ہیں کہ ابو جہل نے اندر آدمی بھیجا جسارت کی کہ بھئی پتہ کریں کہ اندر کون ہے، آخر روزانہ تو حضور رات کو اٹھ کے حرم کی طرف آتے تھے کعبے میں عبادت کے لیے، آج نہیں آئے۔ تو جب جا کے دیکھا تو چادر اٹھائی تو علی ابن ابی طالب سو رہے تھے۔ اب حضرت علی سے سوال کیا گیا حضور کہاں ہیں؟ جناب علی نے فرمایا حضور چلے گئے۔ کہاں گئے ہیں؟ جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ جہاں گئے ہیں۔ اب یہ سوال جواب بڑا عجیب تھا، وہ جو کافر چاہتے تھے علی وہ بتانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ان کا جواب اس طرز پہ دیا کہ آدمی حیران ہو جائے، کہ حضور کہاں ہیں؟ تو بتانا تھا نا بھی کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا چلے گئے ہیں۔ پھر کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جہاں جانا تھا۔ پھر کہاں جانا تھا؟ کہنے کہ جہاں گئے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا جواب تھا کہ سن کر وہ کافر فبہت الذی کفر مبہوت الحواس ہو گئے، حواس باختہ ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ کیا جواب ہے۔ تو یہ سیدنا علی کی حاضر جوابیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، جس طریقے سے لناب نون کی بات میں نے سنائی ہے اس طریقے سے یہ بھی ہے۔ حضرت علی بڑے زیرک تھے، بڑے ذہین تھے، بڑے حاضر جواب تھے۔ ایک آدمی نے ایک دفعہ سوال پوچھا النکاح ماذا، علی بتائیے نکاح کیا ہے؟ فرمایا لزوم المہر، حق المہر کا لازم ہونا۔ اس نے کہا ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ فرمایا سرور الشہر، فرمایا ایک مہینے کی خوشی، کہ میاں بیوی خوش ہوتے ہیں، لوگ دعوتیں دیتے ہیں، آتے جاتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں تو خوشی۔ اس نے پوچھا ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ فرمایا غموم الدہر، زندگی بھر کا غم، کہ پھر اس کے بعد غموں کی زندگی، میاں بیوی، بچے، گھر، خاندان، کمانا، کھانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، آدمی ساری زندگی اسی میں گزار دیتا ہے۔ پوچھا ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ فرمایا قصور الظہر، آدمی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، بڑھاپا چھا جاتا ہے۔ اس نے پوچھا ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ فرمایا نزول القبر، نتیجہ یہ ہے کہ آدمی قبر میں جا پہنچتا ہے۔
تو ابتدا خوشی ہے، انتہا یہ ہے، لزوم المہر سرور الشار غموم الدار قصور الزہر نزول القبر۔ یہ حضرت علی کی اتنی حاضر جوابی تھی کہ ہر سوال کا ایسا جواب دیتے تھے کہ آدمی ہکا بکا رہ جاتا، حیران ہو جاتا تھا۔ تو جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کر کے وہاں پہنچے۔ مدنی زندگی کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ غزوہ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے 3 پہلوانوں کو سب سے پہلے کفار کے مقابلے میں بھیجا۔ ان میں حضرت حمزہ بھی تھے اور جناب سیدنا علی ابن ابی طالب بھی تھے، اور حضرت علی نے اپنے مقابل کو بچھاڑا، اسے جہنم رسید کیا۔ بدر کے اندر آپ نے بڑی جرأت اور پہلوانی دکھائی۔ اور سیرت حلبیہ میں ایک عجیب بات ہے کہ غزوہ بدر میں جو پرچم اسلام تھا، مختلف پرچم تھے، ان میں سے ایک پرچم اماں عائشہ صدیقہ کا دوپٹہ تھا۔ یہ اماں عائشہ کی وفات بھی 17 رمضان کو ہوئی ہے، اور یہی وہ دوپٹہ تھا جس کو اسلام کا پرچم بنا کر حضور نے جناب علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں دیا تھا، اور اسی پرچم کو لے کر علی چلے تھے اور اللہ نے فتح و نصرت سے مالا مال فرمایا تھا۔ علی ویسے بھی فاتح ہی تھے، لیکن یہ اور سعادت کی بات ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کا آپس میں جوڑ کتنا ہے، علی اور عائشہ، ماں اور بیٹے کا، اور ایک دوسرے کے احترام کے تقاضے کتنے ہوتے ہیں۔ جناب سیدنا علی ابن ابی طالب جنگ احد میں تشریف لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسا لمحہ بھی آیا، وقت بھی آیا کہ سب میں ہلچل مچی اور کئی لوگ ادھر ادھر دوڑے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ادھر ادھر ہوئے، لیکن پھر حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں سب سے پہلا تھا جو حضور کے قریب آ کے پہنچا، لیکن اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حضور کی حفاظت کرنے والے لوگوں میں سے تھے وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور کی طرف کفار کا ایک جھمگھٹا، پورا ایک یعنی مجمع تھا جو آپ پہ حملے کے لیے آیا، تو آپ نے فرمایا علی ان کو پیچھے ہٹاؤ، تو حضرت علی تلوار لے کر تن آ گئے اور ان کو بڑی دور ہٹا دیا۔ پھر وہ آیا، پھر آپ نے ہٹایا، پھر آیا، پھر ہٹایا۔ جب 3 دفعہ ایسا ہوا تو حضور نے ایک عجیب جملہ فرمایا، علی بہت خوش ہوئے حضور، فرمایا انت منی انا منکا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے کے بعد کتابوں میں ہے کہ حضرت جبریل اترے اور ان نے آ کر کہا محبوب آپ نے سچ فرمایا، لیکن میں یہ کہتا ہوں انا منکما، آپ کو علی سے پیار ہے، علی کو آپ سے پیار ہے، آپ علی سے ہیں، علی آپ سے ہے، میں آپ دونوں کے ساتھ وہ محبت اور عقیدت رکھتا ہوں جیسے مجھے آپ سے پیار ہے ویسے علی سے بھی پیار ہے۔ تو سیدنا علی اسی طریقے سے جنگ خندق ہوئی، یہ 5 ہجرت کے بعد 5ویں سال۔ اس جنگ کے ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ مدینہ طیبہ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، وہاں ایک بڑی خندق ہے باہر جا کے۔ یہ خندق کھودی گئی تھی تاکہ کافر اس کو کراس کر کے مسلمانوں پہ حملہ آور نہ ہو۔ تو اس میں 10 15 صحابہ کو حضور نے ایک حصے پہ کھڑا کیا، خندق کھودنے پہ معمور کیا، کہیں بڑی ہے کہیں کوئی قدرے چھوٹی ہو گئی، کوئی ایک جگہ ایسی تھی جہاں سے دشمنوں کے آنے کا اندیشہ بھی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو ایک جگہ پر کھڑا کیا۔ عامر ابن عبد ود ایک بڑا مشہور عرب کا پہلوان تھا، اس کے متعلق مشہور یہ ہے کہ وہ ایک 100 آدمی سے تنہا لڑتا تھا، اور اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی اس کے مقابلے میں آتا تو وہ پہلے اعلان کرتا تھا کہ یا تو شکست کو خود بخود قبول کر لو، اور ورنہ میرے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو پھر دیکھ لو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو جناب سیدنا علی ابن ابی طالب نے اس کو باقاعدہ چیلنج دیا مقابلے کا اور کہا میرے ساتھ لڑ کے دیکھ۔ تو اس نے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے فرمایا میں تمہیں 3 باتیں کہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہیں کلمہ اسلام کی دعوت دیتا ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا مجھ سے یہ توقع مت رکھو۔ آپ نے دوسری بات فرمائی پھر تم یہ میدان چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ تیری جرت نہیں کہ تم میرا مقابل ہو سکے۔ اس نے کہا کمال ہے، میں 100 آدمیوں سے لڑتا ہوں، تو بچہ ہو کر مجھے اتنا بڑا چیلنج دیتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اچھا پھر اب تیسری بات یہ ہے کہ آپ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ آیا اور اس نے کہا کہ ہے کوئی میرا مقابل، میں چیلنج دینا چاہتا ہوں۔ جناب علی ابن ابی طالب آئے،
مولانا عبد الشکور دین پوری ہمارے ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں، اور اپنے زمانے کے بہت بڑے، پاکستان کے نہیں بلکہ یوں کہوں کہ بر صغیر کے اہم خطیبوں میں سے تھے۔ تو وہ بڑے عظیم خطیب، وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو اس نے کہا کہ علی تو بچہ ہے، تو علی نے کہا بچ کے دیکھ۔ اس نے کہا تو لڑکا ہے، فرمایا لڑ کے دیکھ، لڑے گا تو تجھے پتہ چلے گا کہ میری حیثیت اور میں کون ہوں۔ تو حضرت علی نے اسے ڈھیر کیا۔ اسی طریقے سے خیبر کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ نے ایک اور مقام عطا کیا کہ وہاں پر مرحب جو بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، اور وہ کہتا تھا کہ تمہیں پتہ ہے میرا نام مرحب ہے، میرا مقابلہ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ حضرت علی نے اسے فرمایا سمیتنی امی حیدرہ، مجھے میری ماں نے حیدر نام رکھا تھا، اور حیدر کہتے ہیں جو شیر دل پہلوان ہو، جو جرأت کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہو، تو میں بھی وہی ہوں، آپ پھر میرے ساتھ مقابلہ کر۔ آپ نے اس کو بھی وہاں ڈھیر کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس صلح نامے کو تحریر کیا تھا، اور اس صلح میں یہی وہ صلح تھی جس میں حضرت عثمان ابن عفان کی وکالت کے لیے اللہ کا قرآن اترا ہے، اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور اصحاب شجرہ 14 یا 15 یا ایک روایت میں 2500 تک بھی آتا ہے، یہ صحابہ کی تعداد تھی جنہوں نے اس درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ تو اس تحریر کو لکھنے والے حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، اور اس میں بھی ایک عجیب محبت کا ایک یعنی انداز ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لکھو یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ اور قریش مکہ کے مابین ہے۔ تو جو ادھر سے آئے ہوئے تھے اس نے کہا کہ بھئی اگر آپ کے اور ہمارے درمیان آپ کو رسول اللہ مانتے تو لڑائی کس بات کی تھی؟ آپ تو ہمارے لیے رسول نہیں ہیں، محمد ابن عبداللہ اور اہل قریش مکہ کے درمیان معاہدہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا چلو بھئی علی لکھ کاٹ دو محمد الرسول اللہ، لکھو محمد ابن عبداللہ۔ حضرت علی نے کہا محبوب ادب اپنی جگہ پر ہے، لیکن محبت کے بھی تو ادب کے بھی تو کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ آپ کا فرمان اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرے ادب اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس ہاتھ سے میں محمد الرسول اللہ لکھ چکا ہوں میں اسے اپنے ہاتھ سے نہیں مٹاتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حضور نے فرمایا اچھا مجھے قلم دو، کہاں لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے۔ تو آقا نے اسے خود اس کو ختم کیا اور مٹایا۔ تو یہ حضرت علی کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے حجۃ الوداع کے موقع پر امیر حج تو آپ نے ابو بکر کو 1 سال پہلے امیر بنا کے بھیجا۔ اب آپ جب اپنے حج پر کے لیے تشریف لائے تو آپ نے پورے علاقے میں عرب میں ہلچل مچ گئی کہ حضور حج کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت علی یمن سے وہاں سے چلے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ اللہ کے نبی نے ذبح کیا ہے۔ ان میں 63 اونٹ ایسے تھے جن کی گردن پہ حضور نے چھری پھیری، اور کتابوں میں ہے کہ اونٹ ایک دوسرے کے آگے پیچھے لین میں کھڑے ہوتے آتے تھے قطار میں، اور ایک اونٹ آگے آتا خود بخود اپنی گردن نیچے کرتا، سر نیچے جھکاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اس کی گردن پہ چھری پھیرتے یا اس کو نار کرتے، پھر وہ اس کو ہٹاتے، پھر دوسرا اونٹ خود بخود نیچے جھک جاتا، تیسرا خود بخود نیچے گر جاتا۔ یعنی جانوروں کو بھی اللہ کے نبی کی پہچان تھی اور اللہ کے نبی سے محبت کا کمال تھا۔ پھر کتابوں میں ہے کہ باقی 63 اونٹ کے علاوہ جتنے بچے ہوئے تھے حضور نے فرمایا علی ان کو تم ذبح کرو، جناب سیدنا علی نے ان کو ذبح کیا۔ اس طریقے سے اسی حجۃ الوداع کے موقع پہ جہاں دین اسلام کی تکمیل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی بشارت ملی۔ آقا جب واپس آ رہے تھے تو واپس آتے ہوئے غدیر خم ایک جگہ ہے جو مکۃ المکرمہ سے نکل کر مدینے کے راستے پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ چھپر کہتے ہیں جہاں پانی کا تالاب ہوتا ہے بڑا، اس کو غدیر کہا جاتا ہے، خم اس جگہ کا نام ہے۔ آپ وہاں پہنچے، رات کو آپ نے وہاں بسیرا فرمایا، قیام کیا۔ وہاں سے مختلف علاقوں کو قافلوں نے ادھر ادھر روانہ ہونا تھا اور آپ نے مدینے کی جانب جانا تھا، تو آپ نے فرمایا رات ادھر ٹھہرتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک صحابی کا معاملہ سیدنا علی کے ساتھ کچھ ہوا، اور اس کے دل میں کچھ تھوڑی سی رنجش تھی اس صحابی کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا اور پھر حضور کے سامنے حضرت علی کے متعلق کوئی بات انہوں نے شکایتاً کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جملے یا وہ انداز یا وہ بات پسند نہ آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، صحابہ اکرام سارے کے سارے وہاں موجود تھے، آپ اپنی اونٹنی کے پلان پر آپ بیٹھے اس کے اندر،
اور آپ نے وہاں پر جناب علی ابن ابی طالب کو بلایا اور تمام لوگوں کو جمع کر کے بڑا عجیب خطبہ دیا۔ فرمایا لوگوں میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس رسول بنا کے بھیجا گیا اور شاید ہو سکتا ہے کہ پھر ایسی تمہاری اور میری ملاقات نہ ہو، یاد رکھو۔ اس کے بعد آپ نے وہ جملے ارشاد فرمائے جو عام روایتوں میں مشہور ہیں کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہاں مولا بمانا دوست، محبوب، شفقت، محبت اور پیار کے معنی میں ہے۔ تو اور بلکہ اس پر قرآن پاک کی آپ نے آیت پڑھی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے اہل ایمان کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز اور پیارا نہیں ہوں؟ صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں آقا، آپ ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں ہم پر، آپ ہمیں بہت زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا تو پھر سنو، جس کو میں پیارا ہوں اسے علی بھی پیارا ہونا چاہیے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اور یہ لفظ مولا کہنے کے بعد یہاں مولا کا معنی ہی یہی ہے کہ آپ محبوب ہیں، جیسے وہاں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میں ہے کہ نبی اہل ایمان کو ان کو جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، تو ایسے علی بھی ہمیں جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ اور یہ کہنے کے بعد جب یہ آیت کریمہ حضور نے پڑھی اور یہ جملے ارشاد فرمائے تو پھر آپ نے ایک دعا کی، اللہم والی من والہ وعادی من عادہ، اے اللہ جو علی سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر، اے اللہ اس کو تباہ کر دے جو علی کے ساتھ بغض اور عداوت رکھتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا اعلان، سیدنا عمر ابن خطاب نے حضرت علی ابن ابی طالب کو کہا علی مبارک ہو، آج اللہ کے محبوب نے تیرے لیے کتنی عظمت کے جملے کہے ہیں، انت مولائی و مولا کل مومن، تو ہمارا بھی آقا ہے، میرا بھی آقا ہے، میرا بھی سردار ہے، میرا بھی مولا ہے، میرا بھی محبوب ہے، میرا بھی پیارا ہے، اور ہر مومن کو تو ایسے پیارا ہے جیسے اللہ کے نبی سے پیار ضروری ہے، ایسے علی تمہارے ساتھ بھی پیار ضروری ہے۔ تو جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کو یہ احساس۔ اسی طریقے سے خیبر کے موقع پر جب جنگ نہیں ہو رہی تھی تو حضور نے فرمایا کل پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ محبت فرمائی، اپنی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین فاطمہ الزہرا کا عقد علی ابن ابی طالب سے کیا۔ اس سے جتنے بچے ہوئے، دو بیٹے ہوئے حضرت حسن اور حسین، بیٹی ہوئیں زینب اور کلثوم۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جناب زینب کا نکاح عبداللہ بن جعفر کے ساتھ اور کلثوم کا نکاح عمر بن خطاب کے ساتھ، اور یہ جو بیٹے تھے حسن اور حسین، ان کے حالات پھر کبھی کسی موقع پر میں تفصیل سے عرض کروں گا، یہاں صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ سادات شجرہ اور حضور کا خاندان جو آل نبی ہے، یا یوں سمجھو خاندان رسالت مآب ہے، اگر اس وقت امت میں باقی ہے اور وہ چل رہا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کی نسل سے ہے، یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حسنین کریمین شریفین المطہرین، یہ دونوں عظیم حیثیتیں تھیں، ان کی نسل آگے چلی ہے تو وہاں سے آپ کو حسنین کریمین کی وجہ سے یہ پوری امت کے اندر سیادت چلی ہے۔ تو حضرت علی کی شہادت محرم کی رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے۔ کوفے کے اندر آپ نے جام شہادت نوش کیا، آپ کا حضرت جناب حسن نے جنازہ پڑھا، اور پھر آپ نے اپنے قاتل کو جو اس وقت گرفتار ہو گیا تھا اس کے متعلق آخر وقت تک یہ پوچھتے رہے، اس کو پانی پلایا ہے، اس کو کھانا کھلایا ہے، حتیٰ کہ آپ کو شہد لا کے دودھ اور شہد کا شربت بنا کے دیا گیا۔ آپ نے اپنا جوٹھا بچا کے اس قاتل کو کہا لے یہ میرا جوٹھا پی لے۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے اس کے اندر زہر ہوگی جو تمہیں گھول کے مجھے پلانا چاہتے ہو۔ اگر وہ پی لیتا تو شاید علی ابن ابی طالب، جن کی شفقت کی یہ عالم اور یہ انتہا کہ اپنے دشمن کو اپنا جوٹھا دے رہے ہیں، تو اس کو معاف فرما دیتے، لیکن اس بدبخت کی بدبختی تھی۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا کہ دنیا میں 2 آدمی ہی سب سے بڑے بدبخت ہیں، ایک جو وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کی ٹانگیں کاٹی، اور دوسرا وہ جو میرے علی پر حملہ کرے گا۔ تو یہ وہ بدبخت تھا، شقی تھا، اس امت کا مردود اور ملعون آدمی تھا جس نے سیدنا علی ابن ابی طالب پر حملہ کیا اور حضرت علی نے جام شہادت نوش کیا۔ علی کا اعزاز ہے کہ قرآن کے
حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، صحابہ کرام میں مکثر روایات صحابہ خلفاء میں سے تھے، اور پھر حضرت علی کے حصے میں ہے کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں ایسے فیصلے کیے جو رہتی دنیا تک قیامت تک امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سیرت علی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں ایک دوسری گفتگو انشاءاللہ میں پھر عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو حضرت علی کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔